معلم ملائکہ، زاہد اور پارسا، ارض و سما کا با اختیار کارندہ، جو ایک نافرمانی سے مردود ٹھہرا اور تکبر سے مغضوب قرار پایا۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کے مخلوق وہ پیدا فرمائے ہیں جن کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی ہے، یعنی نورانی، خاکی اور ناری مخلوق۔ نورانی مخلوق فرشتے، خاکی مخلوق انسان اور ناری مخلوق جنات ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور یہی تیسری قسم کی مخلوق یعنی جن ہیں، جن کی اپنی ایک تاریخ اور مسلمہ حقیقت ہے۔ ان تمام تفصیلات کی طرف بڑھنے سے قبل ہماری گزارش قبول کریں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ عزیزان مکرم، اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی غیر مرئی مخلوق جو کئی بحروپ اختیار کر سکتی ہے جن کہلاتی ہے۔ جنات کی تخلیق آگ سے کی گئی، اسی نسبت سے یہ ناری مخلوق کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر جنات کا نہ صرف ذکر آیا ہے بلکہ انسانوں کی طرح جنات کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ سورۃ الجن کے نام سے ایک پوری سورت بھی قرآن کریم کا حصہ ہے، لہٰذا یہ بات تو طے ہے اور ایمان کا حصہ بھی ہے کہ دنیا میں جنات وجود رکھتے ہیں۔ جنات کے قبیلے کے متعلق مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ناری مخلوق ہے، مگر ان کا سربراہ ابلیس زہد و تقوی کی وجہ سے بارگاہ ایزدی میں وہ مقام حاصل کر گیا جو فرشتوں سے بھی برتر یعنی معلم ملائکہ قرار پایا۔ بعض مفسرین کے ہاں جنات فرشتوں کے ایک بہترین اور ممتاز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کو آگ کے گرم لو سے پیدا کیا گیا جو نظر نہیں آتی۔ ابلیس کا اصل نام حارث تھا، یہ جنت کا ایک پہرے دار تھا۔ ایک اور روایت میں ابلیس جنت کے باغات کی نگرانی پر مامور تھا۔ بعض راویوں کے ہاں ابلیس کو آسمانی دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کی اس جماعت سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ جنت کا محافظ بھی تھا۔ یہ بہت زیادہ پارسا اور عبادت گزار تھا۔ جنات کے متعلق قرآن کریم میں یہ بات صراحتاً مذکور ہے کہ یہ فتنہ گر اور فساد گر تھے اور ایک دوسرے کا خون بہانا ان کا معمول تھا۔ سورۃ البقرہ میں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا جو تقاضا انسانوں سے ہے بعینہ ہی جنات سے بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے؟ جنات کی تخلیق و ارتقاء کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب پیدا کیے گئے اور اس مخلوق نے کیسے ارتقائی منازل طے کر لیے۔ تاہم قرآن کریم سے اس حد تک یہ بات واضح ہے کہ کرۂ ارض پر انسانوں سے قبل جنات آباد تھے، جن میں سے ایک حوالہ قرآن کریم کی آیت وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلِ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جن کو اس سے پہلے بغیر دھوئیں والے آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح یہ بھی قرآن میں صریحاً درج ہے کہ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے آگے سر بسجود ہوں تو یہی حکم جن کے لیے بھی تھا، چنانچہ یہ امر یقینی تھا کہ جن حکم سجدہ سے پہلے موجود تھا۔
اور یہ کہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ سے انکار کر دیا تھا۔ بعض مفسرین روایت کرتے ہیں کہ جنات تخلیق آدم سے 2000 سال قبل سے موجود تھے۔ جنوں کو ایسی صفات سے متصف کر دیا گیا جو انسانوں میں نہیں ہیں، جیسے کہ سرعت رفتاری اور بحروب بدلنا وغیرہ، مگر کئی اوصاف انس و جن میں مشترک بھی ہیں، اور وہ ہے عقل اور قوت ادراک۔ اسی طرح خیر و شر کو اختیار کرنے کی صفت بھی ان میں مشترک ہے، جن کی وجہ تسمیہ ان کی مخفی ہونے اور چھپنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح انسان کی تخلیق خاک سے ہوئی، اسی طرح جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی ہی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آپ علیہ السلام کی نسل پھر نسل در نسل چلی جو گوشت پوست ہی سے تخلیق ہو کر آگے چلی، اسی طرح جنوں کے باوا ابلیس کی تخلیق بھی آگ ہی سے ہوئی، اور اس کی نسل بڑھنے میں آگ کو کوئی عمل دخل حاصل نہیں تھا۔ جنوں کی اقسام کے متعلق احادیث مبارکہ میں ہے، جن میں سے ایک حدیث ابو ثعلبہ خشنی نے روایت کی ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہمنشین قرین ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اور آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے سوا کسی چیز کا نہیں کہتا۔ جنات کے کھانے پینے کے متعلق بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا ایک داعی آیا، تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زادراہ یعنی کھانے کے متعلق پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے پاس جنوں کا ایک وفد آیا، تو انہوں نے مجھ سے کھانے کے متعلق پوچھا، تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ کسی ہڈی اور لیت کے پاس سے گزریں تو اسے اپنا کھانا پائیں۔ جس زمین پر انسان رہتے ہیں اس پر کچھ جنوں کے اقسام بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والے جگہوں میں ہوتی ہے، مثلا بیت الخلاء، ویرانے اور قبرستان وغیرہ۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مسنون دعائیں اور اذکار ہیں۔ سورہ جن قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو تمام کا تمام جنوں کے متعلق ہے۔ اس کے نزول کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عکاظ بازار تشریف لائے۔ اسی دوران شیطان آسمانوں کے جانب محو سفر تھے کہ انہیں شہاب ثاقب مار مار کر واپس کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے سرغنہ شیاطین کے پاس آ کر ماجرا سنایا۔ انہیں اپنے پیر شیطانوں نے کہا کہ جاؤ اور پھیل جاؤ، کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا سراغ لگا لو۔ تو کئی جن تہامہ آ کر نخلا کے مقام پر ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں قرآن سنا تو اپنی قوم کی طرف لوٹ کر کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی شر سے بچنے کے لیے تعوذ اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیاطین کی شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں، پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔